السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی شان کریمی سے آندھرا پردیش کی مشہور و معروف علمی، فکری، دینی اور دعوتی مرکزی آبادی گنٹور کی سرزمین پر حاضری کی سعادت عطا فرمائے، اور میری مسرت کی انتہا نہیں کہ اس وقت حضرت مولانا ظفر الاسلام صاحب قاسمی حفظ اللہ کی وساطت سے اور اپنے رفیق سفر بھائی سبحانی صاحب اور حضرت مولانا عابد صاحب کی رفاقت میں شیخ مفتی عبدالقوی صاحب رشادی قاسمی حفظ اللہ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، اور ان کے اس ادارہ اشرف البنات کو جاننے، دیکھنے، سننے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ مولانا کی نسبت عالی، نام بھی بہت طاقتور، فکر بھی طاقتور، اور خدمات کے جذبات و احساسات سے زندگی کے ہر لمحات معمول ہیں۔ اپنے حضرات اساتذہ کے بڑے قدردان ہیں۔ یقیناً حضرت مولانا عبدالقوی صاحب حفظ اللہ عالم کے افق پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکیں گے۔ ان کا مستقبل روشن اور تابناک نظر آتا ہے۔ اس وقت بظاہر خادم ہیں، لیکن ان کی خدمت میں مخدومیت بھی نہ ہے، اور بغیر خدمت کے مخدومیت جلوگر نہیں ہوتی، آشکارا نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی۔ تو میں بہت پیشن گوئی کرنے کا تو آدمی نہیں ہوں، لیکن اگر یہ کہوں کہ مستقبل کے یہ ہمارے مخدوم ہیں تو ذرہ برابر بھی غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو ہرا بھرا رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، ظاہری اور معنوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تین باتیں بطور خاص عرض کرنی ہے بیٹیوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان اور اسلام کی سچائی اور اس کی دولتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اس پر تم یہ نیت کرو، عہد کرو کہ آج سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہم تو بہت ساری چیزوں پر اللہ کے شکر گزار ہیں، لیکن ایمان کی جو دولت ملی ہے ہم کو اور آپ کو، اسلام کی جو نعمت ملی ہے ہم کو اور آپ کو، اس پر شکر گزاری کم ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، اور ہماری اس کمزوری سے میرا مالک واقف تھا۔ اسی لیے ہم سب کے آخری اور دائمی پیغمبر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ آپ کی امت اسلام کی نعمت پر شکر گزار نہیں ہوگی، اس لیے کم سے کم بریانی کھانے کے بعد کی جو دعا ہے، اس دعا میں ایمان کی شکر گزاری کو ڈال دیجیے۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا ہے، اس کو پڑھیے تو اس میں اسلام اور ایمان کی شکر گزاری کا پیغام ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ اللہ آپ نے ہم کو مسلمان بنایا، یعنی کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ تو بیٹی، آپ کو جو اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا، شکر ہے کیا؟ ایک تو شکر ہے کہ ہم کہتے ہیں بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا، انگریزی کا تھینک یو اور پتہ نہیں کیا کیا سب بولتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی اظہار شکر کا ایک طریقہ ہے اور مشروع بھی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اصل شکر گزاری رب کی یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے، ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ بیٹی، اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کو بڑا قیمتی بنایا ہے،
بہت قیمتی بنایا ہے، تو آپ اپنی قیمت کو اگر خود نہیں سمجھیں گی تو میں قسم خدا کی کہوں تو حانس نہیں ہو سکتا کہ دنیا آپ کی قدر نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں بیٹی ہوں اور میری قیمت بہت ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے اوپر نگاہ ڈال دے۔ دنیا نے تو آپ کی ایسی ناقدری کی کہ پیٹرول پمپ پر کھڑا کر دیا کہ جتنی گاڑی والے اور لاڑی والے آئیں تو آپ اسی ٹنکی میں تیل ڈالیں۔ دنیا نے تو آپ کو اسٹیشن پر بیٹھا دیا کہ پوری دنیا کے مسافر آئے اور آپ ٹکٹ کاٹنے کی مشین بن جائیں۔ آپ کو کانٹریکٹر کی لائن میں کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ لاڑیوں کا ڈرائیور بنا دیا۔ یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے آپ کو شب میں کھانا بنانے کے بجائے شب میں محفل بنانے کے بجائے شب میں کھانا بنایا، آپ کو گھر کی ملکہ بنایا، آپ کو ایک بڑی سلطنت عطا کر دی۔ اس سلطنت میں آپ بااختیار ہیں، اور آپ کی سلطنت میں کوئی آدمی یہاں تک کہ شوہر نامدار بھی آپ کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی پراپرٹی اور اتنی بڑی سلطنت آپ کو دی۔ بیٹیوں اور یہاں کی خوش نصیب اساتذہ، معلمات، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی قیمت کو پہچانیں۔ جو قوم، جو بیٹی اپنی قیمت کو خود نہیں پہچانتی، دنیا اس کی قیمت کو نہیں پہچانے گی۔ یہ بات نہیں بھولیے گا، یاد رکھیے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ اللہ نے آپ کو ہم کو صاحب ایمان بنایا ہے، اور ایمان پر شکر ادا کریں۔ ایمان پر جب شکر ادا کریں گے تو ایمان میں ترقی ہوگی، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور عام طور پر کوئی ایک گلاس پانی دیا، کھانا کھلا دیا تو اس پر پتہ نہیں کتنا شکریہ ادا کریں، اور اللہ نے ایمان اسلام کی دولت دی تو اس پر ہم اور آپ شکر گزار نہیں ہیں۔ ہم کو اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ، اور اپنی قیمت کو، اپنی حیثیت کو، اپنی اہمیت کو بیٹیوں سمجھنا چاہیے۔ جو بیٹی خود کو بیٹی نہیں سمجھے گی اس کو دنیا بھی حیثیت نہیں دے سکتی، دنیا بھی عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قیمت کے سمجھنے کا شرف عطا کر دے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ لڑکوں کے تعلیم کا سلسلہ نسب مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے صفہ تک پہنچتا ہے۔ یہ لڑکوں کے تعلیمی سلسلہ نسب ہے۔ جتنے بھی مدارس ہیں لڑکوں کے، ان کا سلسلہ نسب مدرسۃ الصفہ جو مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا وہاں تک پہنچتا ہے۔ اور بیٹیوں، یہ تمہارے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ تمہاری تعلیم کا سلسلہ نسب محمد رسول اللہ کے گھر تک پہنچتا ہے۔ جب اللہ کے رسول کو لڑکوں کو پڑھانا تھا تو مسجد نبوی میں مدرسہ قائم کیا، اور جب بیٹیوں کو پڑھانا تھا تو اپنا گھر دے دیا۔ جو لوگ اپنا گھر بیٹیوں کی تعلیم کے لیے دیں گے ان کو اسی قربانی کا ثواب ملے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعلیم کے لیے اپنے گھر کو مرکز بنایا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ آپ کی تعلیم کی اہمیت کس قدر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے۔ یہی وجہ ہے مفتی صاحب خوب اچھی طرح جانتے کتنی فقہ، کیسی کیسی فقیہ خواتین گزری ہیں اور کتنی اہم کتابیں ان کی لکھی ہوئی۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، مفتی صاحب خود باخبر ہے اور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تعلیم کے میدان میں بیٹیوں آپ کو کبھی پیچھے نہیں رکھا گیا۔ آپ کی تعلیم کے ساتھ مسئلہ ہے آپ کے تحفظات کا۔ اسلام نے کبھی خواتین کی تعلیم کی مخالفت نہیں کی اور کسی بزرگ نے مخالفت نہیں کی۔ سب نے کہا کہ بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو، تربیت سے سجاؤ، لیکن اس کے تحفظات کو پیش نظر رکھو۔ مسئلہ آپ کی حفاظت کا ہے۔ وہ علماء بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو آپ کی حفاظت کے ساتھ آپ کی تعلیم اور تربیت کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی ہر طرح مدد فرمائے۔ بیٹیوں یاد رکھو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، یہ مسلمانوں کا حق نہیں ہے۔ اگر حق ہوتا تو تم چھوڑ دیتی، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، میں بھی اپنا حق چھوڑ دیتا۔ مثال کے طور پر میرے جیب میں قلم ہے، یہ میرا حق ہے، میری ملکیت ہے،
میں اپنا قلم مفتی عبدالقوی صاحب کو دے دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر علم حاصل کرنا حق ہوتا تو میں اپنا حق باز آ جاتا، چھوڑ دیتا، میری کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ UAE کے دستور میں منشور میں لکھا ہے کہ علم کا حاصل کرنا انسانوں کا حق ہے۔ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ضابطہ ہے، عالمی ضابطہ انسانی، اس کے ضابطے میں لکھا ہے کہ علم کا حاصل کرنا انسانوں کا حق ہے۔ قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر کہ آقا نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا انسانوں کا یا مسلمانوں کا حق نہیں ہے بلکہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ ہم فرض کو چھوڑ کر کے کامیاب ہو جائے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، اس کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے زیغ و ضلال کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی آیت جو اتری ہے وہ آیت اقرا ہے۔ آیت اقرا کی تقدیم اور اس کی اولیت بتاتی ہے کہ یہ جو قوم ہوگی نا، قوم مسلم، یہ پڑھنے والی ہوگی، یہ پڑھانے والی ہوگی، یہ پڑھنے والی ہوگی، یہ پڑھانے والی ہوگی۔ اس میں دو جگہ اقرا ہے، پہلے اقرا سے پڑھنا مراد ہے اور دوسرے اقرا سے پڑھانا مراد ہے۔ یعنی اس امت کا جو محبوب مشغلہ ہوگا وہ پڑھنا اور پڑھانا ہوگا۔ اس وقت بیٹی جو پڑھنے میں لگی ہے وہ پہلے اقرا پر عمل کر رہی ہے، اور جو پڑھانے میں بیٹیاں لگی ہوئی ہے وہ پہلے اقرا کو پورا کر چکی ہے، اب دوسرے اقرا پر عمل کر رہی ہے۔ دوسرے اقرا پر یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ دونوں اقرا کی تفسیر آپ کو مجسم صورت میں بنا دیا اور مجسم شکل میں بنا دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسائی کو اور آپ کی اس قربانی کو بے حد قبول فرمائے، بے حد قبول فرمائے۔ تو علم کا حاصل کرنا صرف حق ہی نہیں ہے بلکہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس فریضے کی حق کو ادا کرنا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ خصوصاً بچیوں سے عرض کرنی ہے، ان بچیوں سے جو بچیاں پڑھتی ہیں۔ دیکھو بیٹا، ماں باپ کا حق منصوص ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی عزت، اس کی عظمت سب منصوص ہے، لیکن بعض اعتبار سے جو استاد تم کو پڑھا رہے ہیں، جو استانی تم کو درس دیتی ہیں، ان کا مقام و درجہ تمہاری نسبی ماں سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ کیسے بڑھا ہوا ہے؟ یہ جو نسبی ماں ہے نا، یہ ذریعہ بنتی ہے اولاد کے لیے آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی پر لانے کا۔ یہ جو روحانی ماں ہے جو پڑھاتی ہیں، یہ ذریعہ بنتی ہے زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی پر پہنچانے کا۔ اس لیے جو خاتون استانی معلمہ آپ کو پڑھانے پر لگی ہیں، ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا۔ جب ان کی قدر کرو گی، ان کی عزت کرو گی تو تمہارے علم کے اندر نور پیدا ہوگا اور تمہارے علم سے گھر جگمگائے گا، خاندان روشن ہوگا اور تمہاری نسلیں چمکیں گی۔ لیکن اگر استاد کی استانی کی ناقدری کر کے اگر چاہو گی کہ ہم سے ہمارا گھر اور ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر اور ہمارا خاندان جگمگا جائے، تو علم تو آ سکتا ہے لیکن روشنی نہیں آ سکتی۔ روشنی تو استاد کی قدردانی میں، ان کے ادب میں، احترام میں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی شان کریمی سے بے حد قبول فرمائے اور نفع بخش بنائے۔ پتہ نہیں میں آپ حضرات تک اپنی باتوں کو پہنچانے میں کامیاب ہو سکا یا نہیں ہو سکا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچانک جو دل میں بات آئی ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ خیر الطعام ما حضر، ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں اور حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اضافہ کیا ہے خیر الکلام ما حضر۔ جو آیا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جاتے جاتے یہ بات بھی ذہن رکھیے کہ علم عمل کا متقاضی ہے، عمل نہیں تو جاہل ہے۔ مثال کے طور پر آپ عربی پڑھاتی ہوں گی کہ ضرب زیدن، ضرب فعل ہے اور زیدن فاعل ہے، زیدن کے اوپر پیش آئے گا، لیکن اگر کسی نے ضرب زیدن پڑھ دیا تو کہا جائے گا کہ یہ سب جاہل ہے۔ جو جاہل کہیے گا، اس لیے جاہل کہنا پڑے گا کہ جو اعراب چاہیے زید کو وہ اعراب نہیں دے رہا ہے، جو عمل چاہیے زید پر ہو وہ عمل نہیں ہو رہا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ علم کے مطابق اگر عمل زبر زیر میں نہیں ہے تو وہ جاہل۔ تو مامورات و منہیات، مامورات کا امتثال اور منہیات سے اجتناب کے احکام میں اگر عمل نہیں ہے تو وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ایک صحابی نے کہا تھا کہ عالم کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا یعمل
جو عامل ہے وہ عالم ہے، جو عامل نہیں ہے وہ جاہل ہے، چاہے جتنا بڑا محقق کیوں نہ ہو، جتنا بڑا مقرات کیوں نہ ہو، بخاری کیوں نہیں پڑھاتا ہو، اگر اس کا علم پر عمل نہیں ہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں اجہل ہے، اجہل ہے، اجہل ہے، اجہل ہے، اس لیے کہ علم عمل کا متقاضی ہے۔ بیٹی جو حکم پڑھتی ہو تم فقہ کا، ایمانیات کا، اسلامیات کا، نماز کا، روزہ کا وغیرہ وغیرہ، اس علم پر عمل کرو، عمل کرنے سے محبوبیت پیدا ہوگی، مقبولیت پیدا ہوگی، اور محنت کرنے سے قابلیت پیدا ہوگی۔ تو محنت کریں گی تو علم میں کمال پیدا ہوگا، عمل کریں گی تو علم میں نور اور جمال پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بہت قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد وبكر وعمر وعثمان وعلي واصحابه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا الحمد لله۔